ہدایت کیسے ملتی ہے؟ بولیے ہدایت۔ جب آپ کوئی ہدایت کی بات اس انداز سے سنیں کہ آپ پہلے سے کسی بات پہ پکے ہوں، پہلے سے کسی بات پہ، اس کے بعد کوئی ہدایت کی بات پیش کی جائے تو کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ بولیے کبھی نہیں، کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کو یوں ہی سمجھیں، اگر گلاس پہلے سے بھرا ہوا ہے، گلاس بولیے، تو مزید اس میں ڈالیں گے تو وہ گرے گا، مزید اس میں کوئی چیز ڈالیں گے، دودھ پانی وغیرہ، تو وہ گرے گا نا، اندر سما نہیں سکتا کہ برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ اب اگر مزید آپ کچھ بھرنا چاہتے ہیں تو آپ کو برتن خالی کرنا پڑے گا۔ برتن بولیے۔ ہماری محافل میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنا کوئی ذہن پکا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم چاہے قرآن سنائیں، ہم چاہے حدیث سنائیں، چونکہ انہوں نے برتن پہلے سے بھرا ہوتا ہے، لہٰذا ہم جو بھی سنا دیں وہ برتن سے گر رہا ہوتا ہے، برتن میں سمو نہیں رہا ہوتا، سمو۔ اس لیے میں نے ایسے بیٹھے ہوئے تمام اپنے بھائیوں سے کہنا چاہا ہے کہ پہلے اپنا برتن صاف کیجئے، پہلے اپنا برتن، پھر ہماری گفتگو کو سنیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلے گا۔ اپنے ذہن کو خالی کر کے سنیں، اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے مصلی پر غور و فکر کریں کہ میں کن کے پیچھے چل رہا ہوں، وہ کہیں مجھے دوزخ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے؟ جنت کے سرداروں سے جنہوں نے عداوت رکھی، جنہوں نے دشمنی رکھی، جنہوں نے عداوت رکھی، اور وہ تو بہت بڑی چیز ہے اہل بیت سے عداوت۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر دل میں ادنا سا بغض بھی آ گیا، بغض بھی، تو ایمان اسی وقت ختم ہو جائے گا اور منافقت اتر آئے گی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کو سب سے بری سزا ملے گی، سب سے، کہ دوزخ کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے الدرک الاسفل، منافقین کو وہاں رکھا جائے گا۔ منافقین کو بولیے۔ یاد رکھیں جو اہل بیت کے بغض میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد فضیلتیں باقی رہنا تو بڑی دور کی بات، اس کا اسلام ہی باقی نہیں رہتا۔ جو اہل بیت کے لیے دل میں بغض رکھے، اس کی فضیلتیں، اس کی شانیں کیا بعد میں باقی رہنی ہیں، اس کا ایمان ہی باقی، بولیے نا، نہیں رہتا۔ ایمان ہی باقی نہ رہا تو فضیلتیں کہاں سے رہیں؟ نہیں میری بات سمجھے آپ؟ جو اہل بیت کا بغض ہی دل میں لے آیا تو جس کا ایمان ہی باقی نہیں رہا، اس کی شانیں کہاں سے، اس کی فضیلتیں کہاں سے؟ یہ میرا ایک ایک جملہ نوٹ کرتے جائیں اور یہ پیمانہ بنا کے مصلی پر بیٹھ کر سوچئے گا کہ آپ ہدایت پر ہیں یا آپ گمراہی پر ہیں، آپ خدا کے راستے پر ہیں یا آپ شیطان کے راستے پر ہیں، آپ حسینیت کے راستے پر ہیں یا آپ یزیدیت کے راستے پر ہیں، آپ اہل بیت کی عاشقوں اور ان کے محبوں اور ان کے مخلصوں کے راستے پر ہیں یا آپ اہل بیت کے دشمنوں کے راستے پر ہیں۔ میری گفتگو کا ایک ایک جملہ قیمتی ہوگا اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اندر کچھ کشمکش ہے کہ یا اللہ ادھر کچھ بات ہوتی ہے ادھر کچھ بات ہوتی ہے، شاہ جی کی تقریر سنتے ہیں تو یہ جناب اہل بیت کی شان سناتے ہیں، کسی مولوی کی تقریر سنتے ہیں تو وہ ان کے دشمنوں کی شان سناتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ اگر تو کسی کے اندر یہ کشمکش ہے کہ ہم کدھر جائیں تو وہ میری بات پہ توجہ کرے، غور کرے، پھر مصلی پر بیٹھ جائے اور خدا کے حضور آنسو بہائے تو اللہ اس پر خوب واضح کر دے گا کہ تم نے کدھر جانا ہے۔
لیکن جو ضد میں، تعصب میں، غصے میں، نفرت میں مبتلا ہے، ضد میں، تعصب میں اور نفرت میں مبتلا ہے، تو مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم اسے کیا سمجھائے گا؟ ایسے ضد والے، نفرت والے اور تعصب والے انسانوں کو تم محمد مصطفیٰ نہیں سمجھا سکے؟ قرآن میں جگہ جگہ آیتیں نہیں کہ میرے حبیب آپ ان کو تربیت دیں جو ہدایت لینا چاہتے ہیں؟ 100 سے زائدہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظ، ہم نے آپ کو نگران بنا کے نہیں بیچا. یہ نہیں مانتے بات، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں. یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ ولید، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے رسول، کیا آپ اس غم میں اپنی جان ہی دے دیں گے کہ جن کے اوپر آپ محنت کرتے ہیں یہ آپ کی بات میں ایمان ہی نہیں لاتے؟ کیا اس غم میں اپنی جان دے دیں گے آپ؟ آپ کی جان قیمتی ہے، ان بے قدروں کی خاطر اپنی جان ضائع نہ کریں. یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان کو تو محمد مصطفیٰ جیسے مرشد اور راہبر بھی سمجھائیں، وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھنے نہیں آئے ہوتے نا. وہ سمجھنے، ان کی ضد، ان کا تعصب، ان کا غصہ، ان کی نفرت انہیں کبھی بھی سمجھنے نہیں دیتے. لہٰذا جو ہدایت چاہتا ہے اس کو چاہیے پہلے اپنا برتن خالی کریں. پہلے اپنا برتن بولیے خالی کرے. جب برتن خالی کرے گا پھر اس میں کچھ نیا آ سکے گا نا. میری بات اب سمجھے یا نہیں سمجھے؟